انڈیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اپنے جنگی جنون کو کم نہیں کرے گا۔ انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، 70 سال ہو گئے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ دنیا میں چل یہ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا دو بڑی جو طاقتیں ہیں دنیا کی اسلحے کے لحاظ سے، ان کے ملکوں میں انتخابات شیڈول ہیں۔ مثلا 9 اپریل کو اسرائیل میں انتخاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اپریل کے آخر میں اور مئی میں انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ اور دونوں ملکوں کے جو ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، نیتن یاہو اور مودی، ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں۔ دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ شام پر قبضہ ہو جائے، عراق پر قبضہ ہو جائے، گریٹر اسرائیل کو آگے لیا جائے، اور آج ان کا بیان آیا کہ غزہ کو ہم ضم کر دیں گے اپنے ساتھ، یعنی غزہ پر بھی قبضہ کر لیں گے، وہ بھی اسرائیل کا حصہ بن جائے گا۔ یہ نیتن یاہو نے کہا ہے، اور یہی نظریہ ہے مودی کا۔ یہی نظریہ ہے مودی کا۔ مودی کا نظریہ یہ ہے، مودی دراصل RSS سے نکلا ہے۔ بی جے پی اور RSS ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت، گریٹر انڈیا، گریٹر ہندوستان، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور یہ کوشش کر رہے ہیں مودی، جو پس پردہ جو ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی طرح سے انڈیا کو بڑا کریں، ہندوستان کو بڑھائیں، ایکسٹینڈ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پیچھے جو انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ کھڑا ہوا ہے، رشیا بھی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، باقی بڑی بڑی طاقتیں بھی مودی کو جتانے کے لیے پر تول رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو ہے اس کے ساتھ بھی ساری طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو یہ کوئی نارمل جنگ نہیں ہوگی، یہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور ایٹمی جنگ خالی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، یہ دنیا کی بود ہے۔ فی الحال جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جنگ ہوگی، یہ جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹی موٹی جس طرح سے ابھی انہوں نے کی، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو غلبہ ہے وہ غلبہ دو چیزوں سے انڈیا کرنا چاہ رہا ہے پاکستان پر۔ ایک اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر کے، اور دوسرا وہ اپنے اسلحے یا اس کے تجربے میں آگے جا کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، ہمیں خاموش نہیں رہنا ہوگا۔ ہم کیا کریں؟ ہم تھوڑا سا فوج کا بجٹ بڑھاتے ہیں تو آپ جیسے لوگ شور کرنا شروع کرتے ہیں، فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ ناصر محمود ملک دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، یہ شور کرنا شروع کرتا ہے فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کیسے بڑھائیں فوج کا بجٹ؟ فوج کو بجٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کون کرے گا تجربے؟ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس دشمن کے مقابلے کی بات کریں جن کا 50 بلین ڈالر جن کا بجٹ ہے فوج کا، آپ 7 بلین کی فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی۔ کس سے لڑتی ہے پھر؟ جنگیں آج کل میزائلوں کی ہیں، بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی ہے۔ فوج لڑ سکتی ہے جذبے کے ساتھ۔ یار کو تلوار کی جنگ ہے، گھوڑے کی جنگ ہے، کمار کرتے ہیں، یہ بدر کا میدان ہے۔ غداروں کو لٹائیں بھائی جان، آپ اس کو کیوں بات کر رہے ہیں؟ جو غدار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے راز ان کو دیے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، جو آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو انڈیا کی بات کرتے ہیں، کون ڈیسائیڈ کرے گا غدار کون ہے، پاکستان کا وفادار کون ہے؟ سب کو پتہ ہے کس کے کیا تعلقات ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، مثلا زرداری ہے جو کہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو بناتے ہیں، زرداری کو غدار ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے خود ان کے PTI کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ کون غدار؟ کون غدار بتائیں نا، غداروں کے نام تو سب کے نہیں بتا سکتے، نہیں بتائیں نا۔